الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق اللہ العلی العظیم۔ تو یہ سورہ تکویر کا آخری حصہ ہے جو باقی رہ گیا تھا، تو آج ہم لوگ اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ الفاظ تو ہم نے پہلے سمجھ لیے تھے، لیکن اس سلسلے کی کچھ اہم باتیں سمجھنی باقی تھیں، جسے ہم آج سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کہا جا رہا ہے فلا اقسم بالخنس۔ اب اس کا ترجمہ بعض مترجمین نے کیا ہے پس نہیں، اور یہاں رک جاتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں اقسم بالخنس، میں قسم کھاتا ہوں خنس کی۔ خنس کیا چیز ہے، یہ تو ہم لوگوں نے لفظی معنی میں سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ جو ہم نے اما پارہ کی سب سے آخری سورہ پڑھی تھی، اس کے اندر ایک لفظ پڑھا تھا خناس۔ کیا معنی پڑھا تھا اس کا؟ جی، ظاہر ہو کر چھپ جانے والا، پیچھے ہٹنے والا۔ وہی معنی یہاں بھی ہے، بیسک معنی تو وہی ہے، بس وہ مبالغے کی شکل ہے۔ اور یہ خنس جو ہے یہ جمع ہے، خانس واحد ہے اس کی، خنس جمع ہے، معنی وہی ہوگا، ظاہر ہو کر چھپ جانے والا۔ اب یہ اصل میں علامت ہے کس چیز کی؟ آسمان میں جو تارے نکلتے ہیں، چاند نکلتے ہیں، سورج نکلتا ہے، اور سیاروں کے نام پہ کچھ دوسری چیزوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، وہ ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ سب ظاہر ہوتے ہیں پھر چھپ جاتے ہیں۔ اب ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے اقسم بالخنس، میں قسم کھاتا ہوں خنس کی۔ تو اب خنس کی قسم کھاتا ہوں کا مطلب کیا ہے؟ قسم کھانے کے حوالے سے بھی ہم لوگوں نے پہلے یہ سمجھا ہے، بہت ساری جگہ قسم آ چکا ہے کہ قسم البتہ اس وقت کھائی جاتی ہے جب کسی بات پر گواہی دینے کے لیے گواہ نہ موجود ہو، تو ہم اس گواہی کے بدلے قسم کھاتے ہیں۔ کوئی معاملہ پیش ہے، کوئی گواہی نہیں دے پا رہے ہیں، تو قسم اس کا بدل بن جاتا ہے۔ اسی طرح قسم کھا کر کے اگر کسی چیز کا حوالہ دیا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں اس پر وہ چیز ثبوت ہے، گواہ ہے، دلیل ہے۔ تو یہاں
ظاہر ہو کر چھپ جانے والے ستاروں کے حوالے سے قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں اس بات پر کیا ہے، یہ ظاہر ہو کر چھپ جانے والے ستارے گواہ ہیں۔ ٹھیک ہے؟ دونوں چیز ایک ہی ہے، چھپ کر ظاہر ہونا اور ظاہر ہو کے چھپ جانا، دونوں چیز ایک ہی ہے۔ اب آپ کہیں کہ ظاہر ہو کر چھپ جائے یا چھپ کر ظاہر ہوں، چونکہ یہ دونوں باتیں کہی جا سکتی ہیں تاروں کے سلسلے میں، یا جو چیز بھی ظاہر ہو کے چھپتی ہے چھپ کر کے ظاہر ہوتی ہے، اس لیے دونوں انداز سے ترجمہ لوگ کر دیتے ہیں، لیکن جو اصل معنویت ہے وہ ہے۔ یہاں پر اصل میں جو چیز بیسک سمجھنے کی ہے کہ وہ کون سی بات ہے جس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ستاروں کی قسم کھا کر کے اس کو بطور ثبوت اور پروف کے پیش کیا جا رہا ہے۔ کون سی بات؟ قیامت ہے۔ کہا جا سکتا ہے، لیکن ابھی یہ جو قسم کا سلسلہ شروع ہوا ہے نا، اس سلسلے کا خاتمہ جہاں ہو رہا ہے وہاں کون سی بات ہے جس کو بیان کیا گیا ہے کہ اس پر یہ قسم کھائی جا رہی ہے؟ جیسے ہم قسم کھاتے ہیں والعصر، زمانے کی قسم، تو اب وہ قسم کس بات پہ کھائی گئی ہے؟ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں، بیان ہے نا وہاں۔ تو عموماً جب کسی چیز کو ثبوت پروف کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے یا قسم کھائی جاتی ہے، اس کے بعد وہ چیز بیان کی جاتی ہے کہ کس بات پر یہ قسم کھائی جا رہی ہے۔ اب یہاں یہ قسم کا جو سلسلہ ہے کچھ دور تک چل رہا ہے، یعنی صرف خنس کی قسم نہیں کھائی گئی ہے، آگے کیا ہے؟ الجوار الکنس، آگے کیا ہے؟ واللیل اذا عسعس، آگے کیا ہے؟ والصبح اذا تنفس۔ یہاں تک ابھی قسم کا سلسلہ ہے۔ اس کے بعد آگے ایک جملہ آ رہا ہے انہ لقول رسول کریم، یہ اصل ہے جس بات پہ قسم کھائی جا رہی ہے، بے شک وہ کیا ہے؟ معزز رسول کا قول ہے۔ اب اگر ہم اس بات کو سامنے رکھیں تو آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ بات تو نہیں، یہاں گویا اصلاً قسم کھائی جا رہی ہے قرآن کے حوالے سے، اسی کو تو کہا جا رہا ہے انہو، بے شک وہ یعنی قرآن، لقول رسول کریم، کیا ہے؟ معزز رسول کا قول ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بطور ثبوت اور گواہی کے قیامت کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں سمجھاتی ہیں، لیکن یہاں پر جو قسم کھائی گئی ہے ان چیزوں کی وہ اصلاً قرآن کے حوالے سے کھائی گئی ہے، جس کا اشارہ بیان آگے موجود ہے۔ اب آگے صرف اتنا ہی موجود نہیں ہے، ہاں ہم جبرائیل علیہ السلام کو مراد لیں یا اللہ کے رسول کو مراد لیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا معنی میں، دونوں اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں، اور ہم پر براہ راست نہیں پہنچا بلکہ اس واسطے سے پہنچا ہے، وہ ہمارے سامنے اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، اس لیے اس کو قول کہا گیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام ہی کو اگر مراد لیں تو جبرائیل علیہ السلام کی اپنی بات تو نہیں ہے، بات تو اللہ ہی کی ہے، اس لیے کہ وہ تو صرف رسول کی حیثیت سے، ایمبیسڈر کی حیثیت سے، سفیر کی حیثیت سے، اور اگر ہم حضور کو مراد لیں تو وہ بھی رسول ہیں، ایمبیسڈر کی حیثیت سے ہیں۔ ان تک جبرائیل علیہ السلام نے کیسے پہنچایا وہ ایک الگ سوال ہے، لیکن ہم تک تو ان کے ذریعے پہنچ رہا ہے نا، تو ہمارے لیے تو جبرائیل علیہ السلام بھی ذریعہ بن رہے ہیں، ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ذریعہ بن رہے ہیں، اسی لیے مفسرین دونوں کو مراد لیتے ہیں، کوئی کہتا ہے یہ مراد ہے، کوئی کہتے ہیں وہ مراد ہے، دونوں مراد لیتے ہیں۔ اس سے آگے اصلاً میں جو چیز سمجھنے کی ہے
کہ آگے رسول کی کچھ صفات بتائی گئی ہیں، یہ سمجھانے کے لیے کہ جو نمائندہ ہے وہ قابل اعتماد ہے، اور ان کی کچھ صفات بتائی گئی۔ اسی طرح اب وہ قابل اعتماد ہے تو گویا یہ اللہ کی کتاب ہم تک قابل اعتماد ذریعے سے پہنچی ہے، یہ بات سمجھا دی گئی۔ اب آگے جو بات کہی گئی ہے اس میں ایک دوسرا اینگل ہے۔ آگے کیا بات کہی گئی؟ ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ اب اس کے بعد یہ جو دوسری بات ہے کہ وما صاحبکم بمجنون، تمہارا ساتھی جو ہے وہ پاگل نہیں ہے۔ نہیں، لیکن وہ بھی ہے سردار اور امانت دار بھی ہے۔ ہاں وہ تو مطاع ثم امین وہی تو پڑھا میں نے۔ لیکن یہاں تو یہ اشارہ ملتا ہے کہ جبریل علیہ السلام دیکھیے جبریل علیہ السلام ہیں، وہ بھی ہو سکتا ہے، حضور بھی تو مطاع ہیں، اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ مطاع کا مطلب جس کی پیروی کی جائے۔ جو بڑی قوت والے مالک کے عرش، ہاں بڑی قوت والے بھی، اللہ کے رسول کی قوت کم تھی؟ اونچے درجے والے، اونچے درجے والے نہیں ہیں کیا اللہ کے رسول؟ سب اللہ کے رسول پر بھی فٹ ہو جاتا ہے، اسی لیے یہ بھی مراد لیتے ہیں، وہ بھی مراد لیتے ہیں۔ اب ان دونوں میں کس کو ترجیح دیا جائے وہ ایک الگ ایشو ہے، اس کے لیے دلیل کیا ہے، لیکن یہاں گنجائش دونوں کو مراد لینے کی ہے، پہلے سے وہ سمجھنا ہے، پھر دیکھیں گے کہ ترجیح کیسے دیں گے۔ لیکن ہمیں ابھی اس سے پہلے بیسک بات سمجھنی ہے، اس کے بعد یہ سب ذیلی بات پہ ہم لوگ بحث کریں گے۔ بیسک بات کیا ہے؟ ابھی ایک طرف یہ کہا گیا کہ جس ذات کے ذریعے یہ قرآن پہنچایا گیا ہے وہ ذات قابل اعتماد ہے، اس کی یہ خوبی ہے قابل اعتماد ہونے کی، جس کی وجہ سے وہ قابل اعتماد ہے، کوئی اس میں الٹ پھیر کمی بیشی چینج تبدیلی نہیں ہوئی ہوگی۔ دوسری بات جو کہی گئی وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارا ساتھی پاگل نہیں ہے۔ اصلاً یہ جملہ کہا کیوں گیا؟ قرآن کے حوالے سے وہ یہ کہتے تھے کہ حضور نے گڑھ کے پیش کیا ہے نا، کسی شیطان سے سیکھ لیا ہے، کسی راہب سے سیکھ لیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب اس طرح کی الزامات قرآن کے حوالے سے لگنے کا مطلب یہ قرآن قابل اعتبار چیز نہیں ہے، قابل اعتنا چیز نہیں ہے۔ یا حضور کے حوالے سے کہتے تھے کہ یہ پاگل ہے، اب پاگل نے اگر اپنی طرف سے کوئی چیز کہہ دی ہے تو وہ تو قابل اعتبار یا قابل اعتنا نہیں ہوتی۔ تو اب حضور کے حوالے سے وہ جتنی چیزیں یا قرآن کے حوالے سے جن جن کو وہ نشانہ بناتے تھے ان کے حوالے سے یہاں ان کے الزامات کی تردید ہے۔ اب حضور کو کہتے تھے پاگل ہے، تو قرآن کہہ رہا نہیں پاگل نہیں ہے، پاگل ہوتے تو پاگل جیسی صفات تو سامنے آتی۔ اس کے بعد کیا کہا گیا؟ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، جس پیغامبر کے ذریعے انہیں یہ ملا ہے اس پیغامبر کو تو وہ دیکھ چکے ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے وحی لی ہے، اس کو تو باضابطہ انہوں نے دیکھا نا۔ ہم نے اور آپ نے نہیں دیکھا تو ہم کو اور آپ کو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کیا جانیں کہ یہ کون ہے کون نہیں ہے، کس نے ہمیں یہ چیز لا کے دے دی۔ لیکن حضور کو تو جبریل علیہ السلام کی حیت دکھائی گئی تھی نا، مختلف مواقع پر، جب وہ وحی لے کر کے آئے تب بھی، جب آپ طائف گئے تھے اور لوٹ رہے تھے تب بھی، اس کے بیان میں ہے کہ اللہ کے رسول نے جبریل علیہ السلام کو کس شکل میں دیکھا، کتنا وہ پھیلے ہوئے تھے، کتنا کشادہ تھے، کتنے پنکھ تھے، ساری چیزیں، اور ایسے بھی عام انسان کی شکل میں بھی دیکھا۔ ایک مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کے ساتھ، وہ مسافر کی شکل میں آئے اور سارا دین سکھا کر کے گئے، اور اللہ کے رسول نے بعد میں بتایا صحابہ کو کہ جانتے ہو یہ کون ہیں؟ یہ جبرائیل تھے جو آئے تھے تم کو دین سکھانے کے لیے۔ اصلی شکل میں لیکن 2 دفعہ ہی دیکھے۔ ہاں اصلی شکل میں بھی دیکھا، بدلی شکل میں بھی دیکھا، تو اب جس کو بار بار دیکھا وہ ہم سے کوئی دھوکہ تو نہیں کر سکتا نا۔ یہ اصل سمجھانا ہے نا کہ جس پیغامبر کے ذریعے رسول تک اللہ کی وحی پہنچی ہے، اللہ کا پیغام پہنچا ہے، اس کو بھی انہوں نے ایسا نہیں کہ چلتے پھرتے مل گیا کہہ دیا اور سن لیا اور ہو گیا، ان سے بھی برابر کا واسطہ ہے، ان کی اصلی پوزیشن بھی جانتے ہیں، ان کی نقلی پوزیشن بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ تو
تو اسی کا آگے وما ہوا علی الغیب بزنین۔ اب میں جو چیز یہاں اصل میں بیان کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ جہاں سے یہ بات شروع ہوئی ہے آج کا پورشن فلا، تو اب وہاں فلا کو جو لوگ الگ پڑھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کفار اور مشرکین قرآن کے حوالے سے جو یہ الزام لگاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ الزام لگاتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ محمد کا گڑھا ہوا ہے، یہ بات قابل قبول یا تسلیم کرنے کے لائق نہیں ہے، اس کو گویا ریجیکٹ کرتے ہیں، اور یہ اللہ ہی کا کلام ہے، اس کے لیے بطور ثبوت قسم کھا کر کے کہا جا رہا ہے کہ یہ ستارے جس کا روز تم مشاہدہ کرتے ہو یہ گواہ ہیں کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے۔ کیسے گواہ ہیں میں ابھی بتاؤں گا۔ یہ گواہ ہیں کہ اللہ قسم، اسی لیے اقسم بالخنس کہا گیا۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ لا زائد ہے، اس کا کوئی معنی مطلب نہیں ہوتا ہے نا، اصلاً سیدھے سیدھے قسم کھا کے کہا جا رہا ہے کہ قرآن کے برحق ہونے پہ یہ چیز گواہ ہے۔ تو جو لوگ رک جاتے ہیں وہ گویا اصل میں اس لا کو جو ان کا الزام ہے اس کی تردید کے معنی میں لیتے ہیں، کہ جو وہ الزام لگاتے ہیں کہ قرآن اللہ کلام نہیں ہے، یہ بات کہنا ان کا غلط ہے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے ہے نا، اور ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کے لیے قسم کھا کے کہتے ہیں کہ یہ چیز دلیل ہے، یہ چیز پروف ہے۔ یہ پورا سیکوینس بنتا ہے۔ اب جو اصل بات ہے سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ یہ جتنی بات بتائی گئی خنس جوار الکنس، یہ سب ستاروں کے سلسلے میں ہے۔ تو خنس تو ہم نے سمجھ لیا، ظاہر ہو کے چھپ جانے والی، روز نکلتی ہے روز چھپ جاتی ہے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے جواری، تو جواری کا مطلب کیا ہے؟ جرا یجری مانے بہنا ہوتا ہے، گردش کرنا ہوتا ہے۔ تو اب یہ سورج، یہ چاند یا یہ ستارے سب گردش کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ کل فی فلک یسبحون قرآن کہتا ہے، آج کی سائنس بھی کہتی ہے کوئی چیز ٹھہری ہوئی نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ سمجھتے تھے کہ ٹھہرا ہوا ہے، ایک ہی جگہ سے تارا نکلتا ہے ایک ہی جگہ ڈوب جاتا ہے، اس کا مطلب ٹھہرا ہوا ہے، لیکن آج ساری سائنس مانتی ہے کہ یہ سب گردش میں ہے۔ تو یہاں کیا کہا گیا کہ الجواری، یہ گردش میں ہیں، چلتے پھرتے رہتے ہیں، اور چلتے پھرتے رہتے ہیں اسی لیے کبھی ظاہر ہوتے ہیں کبھی چھپ جاتے ہیں۔ اس کے بعد کیا کہا گیا؟ کنس۔ اب کنس کا معنی کیا پڑھا ہے؟ ہاں؟ سیدھے چلنے والے، ہاں؟ غائب ہونے والے۔ غائب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اب اگر ہم یہ مان لیں کبھی دکھتے ہیں کبھی نہیں دکھتے ہیں، تب تو جو معنی خنس کا وہی معنی اس کا ہو جائے گا۔ خنس کا معنی بھی تو یہی پڑھانا ہم نے، ظاہر ہو کے چھپ جاتے ہیں، چھپ کر کے ظاہر ہو جاتے ہیں، تو وہی معنی اس کا بھی ہو جائے گا کنس کا۔ اصلاً کنس کا معنی یہ ہے کہ سرے سے غائب ہو جائے، مٹ جائے، تھی موجود۔ یس یس یس، بہت سارے تارے ستاروں کا ایک لوکیشن ہم پہلے سے دیکھتے آئے، آج وہ غائب، اب نہیں نظر آتا۔ ہمارے سائنسداں بھی بتاتے ہیں کتنے تارے ہیں جو ادھر ادھر ہو جاتے ہیں پھر دوبارہ کبھی نظر ہی نہیں آتے، کہاں غائب ہوئے، کہاں مٹ گئے، کہاں چلے گئے۔ لیکن ان کے غائب ہونے مٹ جانے سے بھی کائنات کا جو پورا سسٹم ہے، پورا نظام ہے، اس نظام میں کوئی ڈسٹربنس نہیں۔ اب یہ عمارت کھڑی ہے پیلرز پر، پیلرز میں سے کوئی پیلر ٹوٹ جائے تو ڈسٹربنس ہو جاتا ہے، کوئی کھمبا گر جائے کچھ نہ کچھ خرابی آ جاتی ہے سسٹم میں۔ لیکن کتنے ستارے غائب، مستقل ہمیشہ کے لیے غائب، لیکن اس کے باوجود
سسٹم میں کوئی خرابی نہیں، کوئی ڈسٹربنس نہیں، کوئی بگاڑ نہیں، اس کا کوئی مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سب کے آنے جانے گردش کرنے کا ایک سسٹم ایسا موجود ہے کہ اس میں سے کوئی ہٹ جائے یا کوئی مٹ جائے تو بھی کوئی خرابی نہیں آتی۔ اب اتنا مضبوط، اتنا پختہ سسٹم آپ سے آپ ہو رہا ہے، آپ سے آپ چل رہا ہے، ایک دو دن کا معاملہ نہیں۔ جب سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے اس وقت سے آج تک اس چیز کا مشاہدہ انسانیت کرتی رہی ہے۔ ہم اور آپ 50 سال 70 سال 100 سال جو بھی زندگی گزارتے ہیں، ہم بچپن سے لے کے مرنے تک یہ مشاہدہ کرتے رہتے ہیں کہ جو چیز جیسی تھی ویسے ہی محسوس ہوتی ہے، حالانکہ ہر چیز چل بھی رہی ہے، نکل بھی رہی ہے، چھپ بھی رہی ہے، مٹ بھی رہی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سب کو سنبھالنے والا کوئی ہے، ان سب پہ کنٹرول کرنے والا کوئی ہے، ان سب کے ڈسٹربنس کو بیلنس کرنے والا کوئی ہے، تبھی تو ایسا ہے۔ جیسے گاڑی کے انجن ہے، تھوڑا بہت اپ ڈاؤن ہوتا ہے، کم زیادہ ہوتا ہے تو اس کو ڈرائیور بیلنس کرتا ہے نا۔ گاڑی ادھر جھکتی ہے، ادھر جھکتی ہے، آگے بڑھتی ہے، پیچھے ہٹتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، اس کا کوئی پارٹ پرزہ ٹوٹتا ہے، گھستا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، سب اس کی ذمہ ہوتا ہے نا، وہ اپنا سنبھالتا ہے۔ یا ایسے ہی کوئی بھی چیز ہو، مشینری ہو یا اور بھی ہو، تو یہ چیز سمجھائی گئی کہ دیکھو یہ جو کائنات تمہاری نظروں کے سامنے ہے، جس کا روزمرہ تم مشاہدہ کرتے ہو، یہ اس بات پر گواہ ہے کہ اس کا کوئی نظم پایا جاتا ہے، اس نظم کا کوئی ناظم ہے جو اسے کنٹرول کرتا ہے، اور جو نظم ہے وہ بہت سسٹمیٹک ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی رخنا، کوئی رکاوٹ کبھی بھی پیدا نہیں ہوتا، چاہے اس میں تھوڑا الٹ پلٹ بظاہر نظر آئے۔ تو ان ساری چیزوں کو کون کرتا ہے؟ جواب تو یہ ہوگا کوئی طاقت ہے، اسی طاقت کو تو اللہ کہا جاتا ہے۔ ویسے ہی آگے دو چیز کی طرف اور اشارہ کیا گیا، پھر اصل بات کہی گئی ہے۔ کیا کہا گیا؟ وَاللَّيْلِ إِذَا أَسْعَسَ۔ اب وَاللَّيْلِ إِذَا أَسْعَسَ کا کیا مطلب ہے؟ قسم ہے رات کی، یہاں تو قسم کھائی گئی کس کی؟ خنس کی، اور پھر یہاں قسم کھائی جا رہی ہے کس کی؟ یعنی گواہی ایک دوسری چیز کی پیش کی جا رہی۔ رات کوئی مجسم چیز نہیں ہے، فرق سمجھیے۔ یہ تارے، یہ چاند، یہ سورج، یہ تو مجسم چیز ہے نا، لیکن رات تو ایک غیر مجسم چیز ہے، آتی ہے چلی جاتی ہے، ہم صرف محسوس کرتے ہیں۔ تو اسی لیے اس کو الگ سے بیان کیا گیا ہے کہ یہ رات جو آتی ہے چلی جاتی ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے آنا جانا، یہ متضاد معنی رکھتا ہے، آنا معنی بھی رکھتا ہے، جانا معنی بھی رکھتا ہے، اور یہ عمل اس کا ہے مستقل۔ رات آتی بھی ہے، رات جاتی بھی ہے۔ تو اب رات کا آنا اور جانا، جبکہ اس کا کوئی اسپیس نہیں ہے، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بھی سسٹمیٹک ہے۔ تو اب اس کو کون بغیر ٹھکانے کے، بغیر کسی جماؤں کے، بغیر کسی کھمبے کے یا اور کسی چیز کے سہارے کے ایسے ہی لاتا بھی ہے، لے بھی جاتا ہے؟ کون یہ کرتا ہے؟ کوئی قوت تو ہے۔ اب اس کے بعد ایک دوسرا جملہ کہا گیا، وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، اور صبح جب کہ سانس لیتی ہے۔ ایک لفظ ہے نفس عربی زبان میں، نو فے سین ہے، لیکن فے پر سکون ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں جان کے۔ اور ایک لفظ ہے نفس، فے پر زبر، سکون کے بجائے زبر کر دیجئے تو اس نفس کے معنی آتے ہیں سانس کے۔ اسی سے بنا ہوا یہ لفظ ہے تنفس، سانس لینا۔
اب صبح کوئی جاندار چیز ہے کیا کہ سانس لیتی ہے؟ بتائیے. ہم اور آپ سانس لیتے ہیں، جاندار سانس لیتے ہیں، حیوان سانس لیتے ہیں، کیڑے سانس لیتے ہیں، مکوڑے سانس لیتے ہیں، یہ سب تو سمجھ میں آتا ہے. ہماری سائنس ترقی کر گئی ہے تو وہ یہ کہتی ہے کہ یہ پیڑ پودے بھی سانس لیتے ہیں. پہلے تو ہم یہ سب نہیں مانتے تھے، لیکن اب تھوڑا تجربہ ہو گیا ہے، کیفیات کچھ دیکھی سنی جاتی ہیں، دوربین خوردبین اور پتہ نہیں کس کس چیز سے محسوس کی جاتی ہیں، تو ماننے لگے ہیں کہ ہاں پیڑ پودے بھی سانس لیتے ہیں. لیکن یہ صبح جو کوئی جاندار یا مجسم چیز نہیں ہے، اس کے باوجود وہ بھی سانس لیتی ہے. کیسے سانس لیتی ہے؟ ابھی ہماری سائنس وہاں تک نہیں پہنچی ہے. متحرک ہے نا یہ، ہاں رات اور دن جو ہے ہاں متحرک ہے، موشن میں ہے. ہاں ہم یہ تو محسوس کرتے ہیں کہ رات اور دن موشن میں، تو رات موشن میں وہ تو آ گیا. اور وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ، اور صبح کی قسم جب کہ وہ سانس لیتی ہے. تو اب سانس لینے کا مطلب یہ لیں کہ وہ حرکت میں ہے، اس لیے کہ سانس باقی رہتی ہے تبھی کوئی چیز حرکت کرتی ہے. سانس اگر باقی نہیں ہو تو وہ حرکت نہیں کرتی. اس لیے یہ معنی تو لیتے ہیں ہمارے مفسرین، ہے نا. لیکن یہاں پر جب وہ ظاہر ہونے لگتی ہے ہمارے الصبح اذا تنفس، ہاں تب بتائیے. اب تو آپ ہی کی بات الٹ گئی. جب وہ ظاہر اصل میں ہے یہ کہ اب سانس کی واقعی شکل کیا ہے، کیونکہ ہم ایک شکل سے متعارف ہیں کہ ہم ناک سے سانس لیتے ہیں، ہوا باہر نکلتی ہے اور پھر دوسری ہوا اندر جاتی ہے، اسی کو تو سانس کہتے ہیں نا. گندی ہوا نکلتی ہے اور صاف ستھری ہوا اندر جاتی ہے، اسی کو سانس کہتے ہیں. اب صبح کے حوالے سے تو ہم کو ایسی چیز نظر نہیں آتی تو ہم پریشان ہیں کہ کیسے صبح سانس لیتی ہے. تو اب لوگوں نے قیاس کر کر کے مطلب سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو بعض لوگوں نے مطلب یہ سمجھایا کہ جس طرح ہوا اندر جاتی ہے باہر آتی ہے، صبح کے وقت میں جو تاریکی ہے وہ ختم ہوتی ہے اور روشنی کیا ہے آتی ہے. تو تاریکی ختم ہونے کا مطلب جیسے ہم گندی ہوا باہر نکالتے ہیں تو ہم گویا تاریکی کو باہر کر دیتے ہیں، اور جیسے اچھی ہوا ہم اندر لے جاتے ہیں ویسے ہی روشنی آتی ہے. گویا یہ جو کیفیت ہے رات کی تاریکی کا چھنٹنا اور دن کی روشنی کا پھیلنا، یہی ہے تنفس، اور یہ صبح کے وقت میں ہوتا ہے. جیسے ہم سانس میں کرتے ہیں، گندی ہوا نکالتے ہیں اور اچھی ہوا لیتے ہیں، اسی سے ملتا جلتا عمل کیا ہے؟ صبح کے وقت میں تاریکی چھٹتی ہے جو پہلے سے موجود ہے. اندر ہمارے جو ہوا ہے گندی وہ تو پہلے سے موجود ہے، وہ نکلتی ہے، اور فریش ہوا جو آتی ہے وہ پھر ہم اندر لیتے ہیں. تو روشنی پھیلتی ہے، وہ گویا ہم اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، اس سے اپنا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو یہ تشریح کی قیاس کر کے ہے، یہ معنی بھی لیا جا سکتا ہے جب تک کوئی اور اس سے اچھا معنی سمجھ میں نہ آ جائے. وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ کا یہ مطلب لیتے ہیں، لیکن ہمارے دوسرے مفسرین اپنے اپنے لحاظ سے غور کرتے ہیں تو کچھ دوسرے معنی مطلب بھی لیتے ہیں. تو بھانت بھانت کے معنی مطلب تفسیر کی کتابوں میں ملیں گے، ٹھیک ہے، لیکن وہ سارے مطلب قیاسی ہیں. تو ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ ایک چیز تو قرآن کہہ رہا ہے، وہ چیز اللہ کا کلام ہے، اس لیے اصولی طور پہ ہم یہ تسلیم کریں گے کہ ایسا ہوتا ہے. اس کی عملی شکل کیا ہے؟ ہو سکتا ہے وہی ہو جو ہم سمجھ رہے ہوں، ہو سکتا ہے کوئی اور ہو جس کا انکشاف بعد میں ہو جائے، کہ جیسے ہم سانس لیتے ہیں ویسے ہی صبح بھی سانس لیتی ہوگی.
تو محتاط رائے یہ قائم کرتے ہیں۔ ہمیں اصل میں ابھی اس سے بحث نہیں ہے کہ اس کے سانس کی شکل کیا ہوتی ہے، ہمیں اصلاً بحث اس بات سے ہے کہ یہ جو پورا نظام ہے کہ روز کا روز وہی ریپیٹ ہوتا ہے، تاریکی آتی ہے، پھیلتی ہے، پھر دھیرے دھیرے ختم ہوتی ہے، پھر روشنی آتی ہے، وہ روشنی دھیرے دھیرے پھیلتی ہے، یہ جو پورا نظام ہے یہ ایک سسٹمیٹک انداز میں ریگولر چل رہا ہے۔ اب کوئی چیز سسٹمیٹک انداز میں ریگولر چلے تو یہ چیز گویا اس بات کو درشاتی ہے کہ اس کی کوئی بیس ہے، اس کو کوئی سنبھالنے والا ہے، اس کو کوئی چلانے والا ہے، اور وہ انتہائی پاورفل ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں کوئی بھی رکاوٹ یا کوئی بھی چیز اڑچن نہ بن سکے، ان ساری رکاوٹوں کو دور کرنے کی صلاحیت رکھنے والا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ کون کرتا ہے؟ پھر ذہن جائے گا کوئی بڑی قوت ہے جس کا کوئی مد مقابل نہیں، اور اسی قوت کو تو ہم اللہ کہتے ہیں، اسی قوت کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں۔ تو اب یہ جتنی چیزوں کو بطور گواہی پیش کیا گیا ہے، یہ چیز تو اصلاً قرآن کی حقانیت پر شہادت کے لیے پیش کیا گیا ہے، تو یہ چیزیں اللہ کی معرفت کے لیے اور اللہ کی پہچان کے لیے تو ٹھیک ہے، پروف ہے، دلیل ہے۔ قرآن کی حقانیت کے لیے کیسے دلیل ہے، پروف ہے؟ ابھی اتنا سمجھنا ہم لوگوں کو باقی ہے، اتنا سمجھنا کیا ہے؟ ابھی باقی ہے۔ اتنا تو ہم سمجھ لے رہے ہیں آسانی سے کہ یہ ساری چیزیں جن کا اشارہ دیا گیا ہے بطور پروف یا ثبوت کے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے وجود پر اور اللہ کی قدرت پر اور اللہ کی حکمت پر اور اللہ کے کنٹرول پر، جو بھی خوبیاں اللہ تعالیٰ کی ہیں ان خوبیوں پر دلیل ہے، پروف ہے۔ اتنا تو ہم لوگ سمجھ گئے۔ لیکن یہ ساری چیزیں کیا کہتے ہیں قرآن کی حقانیت پہ کیسے پروف ہیں اور دلیل ہیں، یہ ابھی سمجھنا باقی ہے۔ تھوڑا سا اور غور کیجیے۔ اب دیکھیے، جو چیز قرآن کی حقانیت پر یہ چیز دلیل بنائی گئی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ایک قدم آگے بڑھنا ہوگا۔ مخاطب کون ہے؟ کافر اور مشرک۔ وہ قرآن کے کسی بیان کو تو بطور دلیل نہیں ماننے والے، وہ تو ان کو جو صلاحیت ملی ہوئی ہے دیکھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی عقل ہے، محسوسات کی شکل میں جو صلاحیتیں ملی ہوئی ہیں، اس سے جو چیز سمجھ میں آتی ہے اسی کو وہ سمجھتے ہیں، مانتے ہیں، اور جو چیز نہیں سمجھ میں آتی اس کو نہیں مانتے۔ تو ان کو اصلاً یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اس کائنات میں جن چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، چاہے وہ ستارے ہوں، چاہے وہ رات ہو، چاہے وہ صبح ہو، ہے نا، یہ چیزیں جو اپنا پیغام دیتی ہیں یا جو نشاندہی کرتی ہیں یا جس چیز کو برحق بتاتی ہیں، اگر تم ان چیزوں کو برحق مانتے ہو، ستاروں کی جو صفت بتائی گئی اس کو برحق مانتے ہو، رات کی جو خوبی بتائی گئی اس کو تم برحق مانتے ہو اپنی عقل اور اپنے آنکھ اور اپنے کان اور اپنے محسوسات سے دیکھ کر کے، اور صبح کی جو کیفیت بتائی گئی اس کو برحق مانتے ہو، تو تمہیں قرآن کو بھی برحق ماننا پڑے گا۔ کیسے ماننا پڑے گا؟ اس لیے کہ جس چیز کو تم اپنے ان صلاحیتوں سے صحیح سمجھتے ہو، قرآن کا بیان اس سے ٹیلی کرتا ہے، اس سے میچ کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ میچ کرتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، تم دیکھتے ہو کہ تارے نکلتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، تم دیکھتے ہو کہ تارے چلتے ہیں، قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے کہ تارے نکلتے بھی ہیں، چھپ بھی جاتے ہیں،
تارے گردش بھی کرتے ہیں، تارے کیا کرتے ہیں؟ مٹ بھی جاتے ہیں، غائب بھی ہو جاتے ہیں بالکلیہ، اس کا بھی تم مشاہدہ کرتے ہو۔ اسی طرح رات کے حوالے سے تم یہ مشاہدہ کرتے ہو کہ وہ آتی ہے اور جاتی ہے، قرآن بھی اسی کی تصدیق کر رہا ہے۔ ویسے ہی تم کیا کہتے ہیں، صبح کے حوالے سے مشاہدہ کرتے ہو کہ صبح کے خاص وقت میں رات ختم ہوتی ہے اور دن کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، کوئی ایک جنکچر ہوتا ہے، ایک بیچ کا پوائنٹ ہوتا ہے، قرآن بھی اسی کی شہادت دیتا ہے۔ تو قرآن کے اسٹیٹمنٹ میں اور تمہارے روز مرہ کے مشاہدے میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے۔ تو اگر یہ چیزیں تسلیم ہیں تو قرآن بھی تسلیم ہونا چاہیے، قرآن بھی مان لینا چاہیے، قرآن پر بھی اور اس کی باتوں پر بھی ایمان لے آنا چاہیے۔ یہ اصلاً سمجھایا گیا ہے۔ کیسے؟ اس کو آپ یوں سمجھیے، ہم نے کوئی آرٹ دیکھا، کیا کیا؟ آرٹ دیکھا، آرٹ بڑا خوبصورت ہے، بڑی باریک بینی سے بنا ہوا ہے، بڑی اس کی نزاکتیں ہیں، جو کلر جو سائز جیسا ہونا چاہیے سب بنا ہوا ہے۔ تو اب اس آرٹ کو دیکھ کر کے کیا ہم صرف یہی سمجھتے ہیں کہ یہ آرٹ صحیح ہے؟ یا آرٹ کے پیچھے جو آرٹسٹ جس نے بنایا ہے اس کی بھی مہارت، اس کی بھی ہنرمندی کو ہم مانتے ہیں؟ اور دونوں چیزیں اگر اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ جو اور آرٹسٹ ہیں اس کے مقابلے میں یہ سب سے بہتر ہے، ہم اس کو اگر ممتحن بن جائیں تو فرسٹ پرائز دے دیں گے۔ تو ویسے ہی جتنی کتابیں موجود ہیں، جتنی باتیں موجود ہیں، جتنے دعوے دار موجود ہیں اللہ کا پیغام پہنچانے یا اللہ کے پیغام پیش کرنے کے، اس کو اور اس قرآن کو دیکھ کے ذرا میچ کرو۔ تو جس طرح آرٹ آرٹسٹ کا تعارف کراتی ہے اور اس کو منواتی ہے، ویسے ہی یہ قرآن مجید جو محمد پیش کر رہا ہے، تو یہ قرآن مجید خود تعارف کرا رہا ہے محمد کے بھی برحق ہونے کا اور محمد جس کا نمائندہ ہے اس کے بھی برحق ہونے کا۔ اس لیے تمہیں مان لینا چاہیے۔ تو چونکہ وہاں نقلی دلیل تو ماننے کا مسئلہ نہیں تھا، اسی لیے کائنات کے آثار سے عقلی دلیل دی گئی اور پھر کہا گیا کہ اب تمہیں یہ مان لینا چاہیے کہ دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ تو یہ گویا صحیح کلام ہے، اللہ ہی کا کلام ہے۔ اور تم جو الزام لگاتے ہو کہ یہ شیطان سے سیکھ کر کے ہے، شیطانی کلام ہے، کاہن نے سکھا دیا ہے، کسی اور سے سیکھ لیا ہے، خود سے گڑھ لیا ہے، یہ بات غلط ہے، جس کی تردید آگے کی گئی۔ یہ ہے پوری بات۔ تو یہ شیوا کہ اللہ کے کلام پر بغیر سوچے سمجھے طرح طرح کے الزامات لگا دینا، یہ اس زمانے میں بھی کفار و مشرکین کا سیوا تھا اور آج بھی ہے۔ اب بتائیے، اس وقت وہ کہتے تھے شیطانی کلام ہے، اور ہمارے زمانے میں سلمان رشدی نے بھی کتاب نہیں لکھ دی تھی، شیطانک ورسز، ورس آیت کو کہتے ہیں نا، شیطانک ورسز کا کیا مطلب تھا؟ شیطانی آیات۔ تو وہ جو سوچنے کا منفی انداز ہوتا ہے، منفی اپروچ ہوتا ہے، وہ ہمیشہ کفر اور شرک کے علمبرداروں کا ایک ہی رہتا ہے۔ اس وقت بھی وہ وہی اسی اپروچ کے تحت اللہ کے کلام کے سلسلے میں یہ الزام لگاتے تھے، اور آج بھی جب کوئی اس کی مخالفت کرنا چاہتا ہے، اس کو رد کرنا چاہتا ہے، ایسے ہی الٹے سیدھے الزامات لگاتا ہے، کوئی بھی معمولی چیز کو اچھال کر کے، کوئی بھی معمولی چیز کو اچھال کر کے۔ یہ ہے پورا مطلب پہلے حصے کا۔ اب سمجھ میں آیا کہ کس چیز کو گواہی بنایا گیا، کیوں گواہی بنایا گیا، وہ کیسے گواہی بنتی ہے، پروف اور ثبوت بنتی ہے۔ اور اب جب عقلی دلیل دے دی گئی تو پھر ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ ہم نقلی دلیل سنائیں تو نقلی دلیل مسلمانوں کی تو کام آئے گی جو پہلے سے مانتے ہیں، لیکن غیر مسلموں کی تو کام نہیں آئے گی۔ غیر مسلموں کو تو ایسے ہی عقلی دلیل سے سمجھانا پڑے گا۔
تو یہ ہے مطلب جہاں تک ہم لوگوں نے ابھی غور کیا تھا۔ اس میں دو باتیں اور سمجھنے کی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی چیز پیش کی جائے تو اس کی ایتھینٹیسٹی بھی ثابت کرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب اللہ کا کلام پیش کیا جا رہا ہے، لوگ اس کی تردید کر رہے ہیں، اس پہ انگلی اٹھا رہے ہیں، تو اس کی صداقت سمجھانا اور اس کی صداقت کو پروف کرنا یہ پیش کرنے والے کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس الزام کو یوں ہی نظر انداز نہیں کر دیا کہ اس الزام کا کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اصل میں ہدایت اور رہنمائی چاہتا تھا نا، تو جو بھی الزام آیا اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے، اس کو حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہمارے یہاں بھی یہ الزامات آتے رہتے ہیں، کبھی مستشرقین کی طرف سے، کبھی کفار کی طرف سے، قرآن کے حوالے سے بھی، رسول کے حوالے سے بھی طرح طرح کے الزامات آتے رہتے ہیں۔ تو کیا سمجھ میں آتا ہے اس پورے اپروچ سے کہ ہمیں بھی ان الزامات کا عقلی اعتبار سے، سائنسی اعتبار سے جواب دینا چاہیے، ہے نا؟ اس کے بعد ان کو بتانا چاہیے کہ تم گمراہ ہو رہے ہو۔ جو اسی میں آگے کیا کہا گیا یہ ساری باتیں سنانے کے بعد، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، جہاں تک ہم نے پڑھا اس کے 2 آیت کے بعد دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پس تم کہاں بھٹکائے جا رہے ہو۔ کہاں جا رہے ہو یہ لفظی معنی ہے، یعنی حقائق سمجھ لینے کے بعد بھی تم کو غلط راہ پہ نہیں جانا چاہیے، مان لینا چاہیے۔ لیکن اس سے پہلے جو بات کہی گئی ہے حضور کے حوالے سے، کیا کہی گئی ہے؟ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، یعنی یہ رسول جو ہے یہ غیب پر بخیل نہیں ہے۔ کیوں کہی گئی؟ کہ اب لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں، مان نہیں رہے ہیں، انگلی اٹھا رہے ہیں، تو ہم چپ بیٹھ جائیں۔ بخیل کا مطلب یہ کہ ہمیں خرچ کرنا ہے، ہمیں پہنچانا ہے، ہمیں دعوت دینی ہے، ہمیں گھوم گھوم کے سمجھانا ہے، اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ رسول پر تو ذمہ داری کیا ہوتی؟ پیغام پہنچائے۔ تو اب یہ ہے کہ سامنے والا سننا نہیں چاہتا ہے تو ہم چپ بیٹھ جائیں؟ تدبیر تو اختیار کریں، راستہ تو ڈھونڈیں، ہے نا؟ اور ہم کو جتنا پیغام دیا گیا ہے وہ پورا پیغام پہنچائیں۔ یہ نہیں کہ جو بات وہ آسانی سے مان لے گا صرف اتنا پہنچائیں، اور جس بات پہ وہ ریئیکٹ کرے گا، جس بات پہ وہ رد عمل ظاہر کرے گا، جس بات پہ وہ ناراض ہوگا، جس بات کو وہ ناپسند کرے گا وہ نہ پہنچائیں۔ ایمبیسڈر کا یہ کام نہیں ہوتا ہے۔ ایمبیسڈر کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو بات بھی ہے مینوان پہنچا دے، انجام چاہے اس کا کچھ بھی ہو۔ اسی کو سمجھانے کے لیے جملہ کہا گیا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، کہ یہ رسول جو ہے غیب کی جو باتیں، غیب سے جو پیغام، غیب سے جو ہدایات، غیب سے جو وحی دی جا رہی ہے، ان کو پہنچائی جا رہی ہے، اس میں وہ بخیل نہیں ہے، اس میں آدھا ادھورا نہیں پہنچا رہا ہے، اس میں کوئی چیز چھپا نہیں رہا ہے، بلکہ ہر چیز مینو ان پورا پورا پہنچا رہا ہے، چاہے سامنے والے کو قبول ہو چاہے نہیں ہو، وہ مانے چاہے نہیں مانے، چاہے اس پہ اعتراض کرے، چاہے اس کے خلاف کوئی کارروائی کرے، اس میں سے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ گویا ایک سبق سکھایا گیا۔ زنین یعنی ہاں بخیل، بخیل، زنین کے معنی بخیل ہوتا ہے۔ تو بریلوی لوگوں کے لیے بہت بڑی دلیل ہے۔ کس چیز کی؟ غیب جانتے وہ لوگ بولتے ہیں نا، تو غیب تو جانتے ہیں تو ہم بھی بولتے ہیں، کون سی بڑی دلیل ہو گئی؟ جو غیب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے اپنے رسول کو اتنا تو وہ جانتے ہیں، ہم وہ بھی نہیں جانتے۔ وہ تو بولتے ہیں پورا غیب جانتے ہیں۔ ہاں، اب یہ ہے کہ پورا غیب جانتے ہیں، یہ دعویٰ غلط ہے، اس لیے کہ اگر اللہ کے رسول پورا غیب جانتے ہوتے تو آپ کبھی کسی موقع پہ پریشان نہ ہوتے۔ آپ کو تو پہلے ہی سے معلوم ہوتا کہ میں جیتنے والا ہوں غزوہ بدر میں، میں جیتنے والا ہوں غزوہ احد میں، میں جیتنے والا ہوں غزوہ احزاب میں، میں جیتنے والا ہوں فتح مکہ میں، تو پریشان ہوتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ آج اگر یہ مٹ گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اگر یہی معنی لے لیں جو آپ کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب ان کو سب معلوم ہے کہ ہم تو جیتیں گی۔ جس کو پہلے سے یقین ہو جیتنے کی وہ کبھی پریشان ہوتا ہے؟ جیسے ہماری گورنمنٹ کو پہلے سے یقین ہے نا
کہ ہم تو الیکشن جیتیں گے ہی، ہم نے ایسا گوٹی بیٹھا لیا ہے، تو وہ پریشان ہوتے ہیں؟ پریشان تو وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو شبہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا نتیجہ آئے گا، جن کو علم نہیں ہوتا، تو وہ دعویٰ کر لیں، لیکن ہے یہ کہ ایک دلیل نہیں، قرآن ہی میں 50 دلیلیں ہیں کہ اللہ کے رسول کل غیب کا علم نہیں رکھتے، جتنا دیا گیا اتنا یقیناً رکھتے ہیں۔ عائشہ کا واقعہ واقعہ عفق بھی، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، جتنا اللہ نے بتایا اتنا جتنا ہے ہمارے مقابلے میں وہ غیب کا علم رکھتے ہیں زیادہ، بالکل وہ بات اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن اللہ کے برابر رکھتے ہیں، یہ چیز غلط ہے، اس لیے کہ اللہ کے برابر کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اور ان کی سوچ یہ ہے کہ اللہ کے برابر رکھتے ہیں، ہر چیز جانتے ہیں، تو وہ سوچ غلط ہے۔ سمجھ میں آیا فرق؟ چلیے، تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ غیب پر بخیل نہیں ہے، یہاں غیب سے مطلب کہ غیب کا جو علم یا غیب سے جو علم ان کو دیا جا رہا ہے، جو ہدایات، جو پیغام دیے جا رہے ہیں، اس کو وہ پہنچانے میں بخیل نہیں ہے، اس کو وہ بتانے میں بخیل نہیں ہے، یہ چیز سمجھائی گئی ہے۔ اور کیا وما ہوا بقول شیطان رجیم، اور یہ بات بھی اب اتنے سارے پروف اور ثبوت کے بعد ثابت ہو گئی کہ جو کچھ وہ پہنچا رہا ہے اس میں شیطان کے کسی بات کا کوئی کی گنجائش ہی نہیں ہے، کسی بات کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے، اس لیے یہ الزام دینا کہ یہ شیطان کی بات ہے یہ بھی غلط ہے۔ اور ان کو پھر وہی دعوت دے دی گئی فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پس تم کہاں جا رہے ہو؟ جب یہ ثابت ہو گیا کہ قرآن برحق ہے تو تمہیں مان لینا چاہیے۔ رجیم کے لفظی معنی کیا ہے؟ جیسے مردود کا ترجمہ کرتے ہیں کچھ بھی، ہاں رجیم کا لفظی رجیم کا لفظی معنی ہے جس کو پتھر مار مار کر کے ہلاک کر دیا جائے، رجم سے رجم سے۔ آپ جاتے ہیں نا رمیہ جمار کرتے ہیں، پتھر مارتے ہیں نا، تو رجم کے معنی پتھر مارنا ہوتا ہے۔ رجیم کہتے ہیں جس کو پتھر مارا گیا ہو۔ پتھر مارنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے ناپسندیدہ ہے، ہم اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، رد کر رہے ہیں، دھتکار رہے ہیں، مردود ہے۔ کوئی دھتکارا ہوا ترجمہ کرتا ہے، کوئی مردود کرتا ہے، کوئی مارا ہوا کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے، لیکن اصل معنی اس کا ہوا ہے رجم، معنی جسے پتھر سے مار مار کے ٹھکانے لگا دیا گیا ہو، ہلاک کر دیا گیا ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہاں تک تو گویا قرآن کے حوالے سے بات تھی۔ تو اب اسی میں ایک بات اور بھی سمجھ میں آتی ہے کہ کبھی بھی دعوت کا کام کرنا ہوگا تو قرآن پیش کرنا ہوگا، اور قرآن کے حوالے سے کسی کی طرف سے کسی بھی گوشے سے کوئی بات اٹھتی ہے اس کا جواب دینا ہوگا۔ اب رہ گیا ہے ایک اور آخری جملہ جس میں ایک دوسری بات سمجھائی گئی ہے، وہ بھی بڑی ٹپیکل ہے۔ کیا ہے؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین۔ یہ بات تو آسان ہے، یعنی اس قرآن کی حیثیت کیا ہے وہ بتا دی گئی۔ یہ کتاب قرآن تو یاد دہانی ہے، اور سب کے لیے یاد دہانی ہے، للعالمین۔ یاد دہانی کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے سے کوئی چیز معلوم ہے، اس کو ریمائنڈ کر دیا۔ تو انسان کے اندر جو صلاحیت رکھی گئی ہے، اس صلاحیت کا اگر وہ صحیح استعمال کرے تو قرآن جن حقائق کو اجاگر کرتا ہے وہ اس کو اپنی فطری آواز لگتی ہے، وہ اس کو اپنی بیسک صلاحیتوں سے پہلے ہی سے علم میں ہوتی ہیں، بس یہ اس کو ابھار دیتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے قرآن کو ذکر، یاد دلا دیا۔ ایک چیز جو ہم پہلے سے اپنی فطری صلاحیتوں سے سمجھ رہے تھے، اسی کو اس نے یاد دلا دیا، یہ چیز تو تمہارے کرنے کی تھی، کرو۔ نصیحت کے معنی میں نصیحت کے معنی میں بھی آتا ہے، لیکن اصل معنی اس کا نصیحت نہیں ہے، وہ تو نتیجے کے طور پہ نصیحت حاصل ہوتی ہے، اس لیے نصیحت ترجمہ کر دیا جاتا ہے۔ للعالمین میں عالم کا معنی ہم لوگوں نے الحمدللہ رب العالمین میں پڑھا ہوگا۔ عالم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سارے جہان، سارا جہان۔
یا جہان میں جتنی چیزیں ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، سب کے لیے۔ اب ہم لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول تو کس کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے؟ عالم کے لیے، سارے عالم کے لیے۔ اب سارے عالم میں تو با اختیار مخلوق کون ہے؟ جن ہے، انس ہے۔ تو انسانوں کے لیے بھیجے گئے یہ تو مسلم ہے، جنوں کے لیے بھیجے گئے یہ بھی مسلم ہے، اس لیے کہ جن بھی آپ پر ایمان لائے قرآن میں ہیں۔ سورہ رحمان میں تو باضابطہ دونوں کو خطاب کیا گیا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو مخلوق ہے ان کے لیے بھی آپ تھے۔ رحمت للعالمین، رحمت للعالمین تو تھے، یہاں تو ذکر للعالمین کہا گیا ہے۔ رحمت للعالمین تو سمجھ میں آ جائے گا کہ کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں، چاہے پیڑ پودے ہیں، چاہے کیڑے مکوڑے ہیں، چاہے حیوانات ہیں، سب کے حوالے سے آپ نے بہتر تعلیمات دی، اور ان پہ کسی طرح کی زیادتی ہو سکتی تھی اس کے ازالے کی کوشش کی، ہو گئے رحمت۔ یہ بات تو ہے، حیوانوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، کیڑے مکوڑوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، پیڑ پودوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، سب تعلیم میں موجود ہے، تعلیمات رسول میں۔ ہو گیا رحمت للعالمین، لیکن یہاں تو کہا جا رہا ہے ذکر للعالمین۔ آپ کا جو بعثت کا جو مقصد ہے ہاں، وہ سارے عالم کی یاد دلانا۔ سارے عالم میں تو صرف انسان اور جن مراد ہوں گے یا سب ہوں گے؟ یہ ایک سوال ہے نا، میرا سوال اصل وہ ہے۔ انسان اور جنی لفظ تو عام ہے لیکن مراد خاص ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ دوسرے مخلوقات کو ہم نہیں جانتے ہیں گویائی کیسے دی ہے، کیا دی ہے۔ گویائی دی ہے نہیں دی ہے، وہاں تو غلطی کا تصور ہی نہیں ہے نا۔ اختیار دیا ہے جنوں کو، انسانوں کو، صحیح چنے کہ غلط چنے۔ تو اب یہاں یہ ضرورت ہے کہ صحیح راستہ بتایا جائے تاکہ صحیح چن لے، ہے نا۔ اور اگر غلط چنتا ہے تو اس کے عذاب سے ڈرا دیا جائے کہ وہ باز آ جائے۔ یہاں تو یہ ضرورت ہے، لیکن اور دوسری مخلوقات تو جو اللہ کا آرڈر ہے وہ کر ہی رہے ہیں، اس میں ان کو کچھ سمجھانے بتانے کی ضرورت تو ہے نہیں، وہ پابند ہے اپنے کام۔ وہ تو اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں، جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو اب یہاں للعالمین سے مراد ساری مخلوق لیں گے یا صرف جن اور انس لیں گے، یہ سوال غور طلب ہے۔ جن اور انس لیں گے۔ جن اور انس لیں گے کہہ تو دیا جھٹ سے رشید صاحب نے، لیکن دلیل پوچھی جائے تو وہی جو آپ نے بتایا میں نے جو بات بتائی ہے، عام ہے، عین مراد خاص ہے۔ میں نے جو بات بتائی ہے وہ بات قرآن میں دوسری جگہ موجود ہے، وہ آیت آپ لوگوں کو ڈھونڈنی ہے۔ سورہ فرقان کی پہلی آیت پڑھیے، لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ ہاں، لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، عالمین کے لیے بشیر اور نذیر۔ بشیر کا مطلب بشارت دینے والا، صحیح راستہ اختیار کر لیا تو اچھا انجام ہوگا۔ نذیر کا مطلب ڈرانے والا، غلط راستہ اختیار کیا تو خطرہ ہے، اس سے باز آ جاؤ۔ وہاں بھی عالمین لفظ آیا ہے، اور وہاں پہ ہم بشیر اور نذیر کو عام نہیں کر سکتے ساری مخلوقات کے لیے۔ بشیر اور نذیر تو صرف وہ جنوں اور انسانوں ہی کے لیے ہو سکتا ہے، اور لوگ تو کچھ کریں گے ہی نہیں غلط، اور وہ جو کریں گے اس کا بدلہ پہلے سے طے ہے۔ ان کو بہت بڑھا کر کے تو انعام ملنے والا نہیں ہے، بڑھا کر کے تو صرف جنوں اور انسانوں کو ملنے والا ہے، جو اپنے اختیار کا صحیح استعمال کریں گے تو اس پر بڑھ جائے گا انعام۔ تو اور اس طرح کی آیات ہے، میں نے ایک آیت کا اشارہ دیا ہے، باقی اور ڈھونڈیے گا۔ تو میں نے یہ بات صرف اس لیے کہی کہ ہمارے سامنے یہ کلیئر رہے کہ کبھی کبھی الفاظ بولے تو جاتے ہیں عام، لیکن مراد خاص لوگ ہوتے ہیں۔ چلیے، تو جو اس کے بعد بات آ رہی ہے نا، وہ اصل ایک ٹپیکل بات ہے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، یعنی یہ یاد دہانی کس کے لیے؟
اصولی طور پہ تو للعالمین کے لیے ہے، لیکن اپنے نتیجے کے اعتبار سے لمن شاء اس شخص کے لیے ہے جو چاہے تم میں سے کہ وہ سیدھا رہے، استقامت اختیار کرے، سیدھی راہ اختیار کرے۔ اصولی طور پہ سب کے لیے ہے، لیکن عملی طور پر، نتیجے کے طور پر چاہت ہونی چاہیے، اپنے اختیار کا صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ وما تشاؤون الا ان شاء اللہ، لیکن تم نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ رب العالمین چاہے۔ یہاں پہ جو جھگڑا ہمارے یہاں چلتا ہے اس کا جواب ہے۔ اصل میں جھگڑا ہمارے یہاں کیا چلتا ہے؟ ہمارے یہاں جھگڑا یہ چلتا ہے کہ جب قسمت میں لکھا تھا تبھی تو ہم نے ایسا کیا ہے، ہمارا کیا ساجھا اس میں؟ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور جو اللہ چاہ رہا تھا وہی ہم نے کیا۔ کوئی غلط بھی کیا تو وہ اللہ ہی کی چاہت سے کیا ہے، پلہ پھینک دیتے ہیں۔ یہاں تو کہا جا رہا ہے وما تشاؤون الا ان شاء اللہ، تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ اللہ نے چاہا تو میں نے وہی چاہ لیا، غلط سلط کر دیا، میرا کیا قصور ہے؟ یہ عام ذہنیت پائی جاتی ہے، لیکن اس عام ذہنیت کا جواب پہلے جملے میں ہے، لمن شاء منکم ان یستقیم، کہ قرآن یہ یاد دہانی ہے اس کے لیے جو چاہے کہ سیدھا راستہ اپنائے، جو نہیں چاہے گا اس کے لیے نہیں ہے یاد دہانی۔ ظاہر قرآن نازل تو سب کی رہنمائی کے لیے ہوا ہے، لیکن جو اس سے اپناتا ہے وہ گویا یاد دہانی پاتا ہے، اور جو نہیں اپناتا، ریجیکٹ کر دیتا ہے، وہ نہیں پاتا۔ لیکن اب یہ اپنانے والی بات جو ہے یہ ہر فرد کی اپنی چوائس پر ہے، اختیار پر ہے۔ اسی کو کہا گیا لمن شاء، جو تم میں سے چاہے، اختیار کرے، آگے بڑھے، جو اپنی توفیق کا مظاہرہ کرے، اس کے لیے ہے۔ تو اصل میں جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک چیز ہے اللہ کا سسٹم اور نظام، اور ایک چیز ہے بندے کا اس میں رول ہے نا۔ تو اللہ کا سسٹم یہ ہے کہ اس نے دروازہ اوپن رکھا اور وہ چاہتا ہے کہ سب لوگ اچھا کریں، ہے نا، لیکن اس کو اختیار کرنے کے لیے آدات چھوڑا ہے۔ جو اختیار کر لیتا ہے وہ گویا اچھا کر گزرتا ہے، اس کو اچھا مل جاتا ہے نتیجہ، اور جو نہیں اختیار کرتا اس کو نہیں ملتا ہے۔ اب کون سے اسکول والے نہیں چاہتے کہ ہمارا سب طالب علم جو ہے وہ اچھے مارکس سے کامیاب ہو اور ہماری گڈ ول بنے؟ کون اسکول والا نہیں چاہتا؟ سارے اسکول والے چاہتے ہیں نا، لیکن اس نے اختیار دے دیا ہے کہ بچے محنت کریں، کوشش کریں، جد و جہد کریں تو ان کو مل جائے گا اچھا مارک۔ اور بہت سارے اسکول محنت کرتے ہیں، بچے بھی کوشش کرتے ہیں تو ان کا 100% رزلٹ آ جاتا ہے۔ لیکن اگر بچے کے ذمے جو کام ہے کوشش کرنے کا، محنت کرنے کا، وہ نہیں کریں گے تو اسکول کے چاہنے سے تو نہیں 100% رزلٹ آ جائے گا، بچہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو گویا اسکول کی چاہت ایک اینگل ہے اور بچوں کی کوشش دوسری اینگل ہے، دونوں مل کر کے رزلٹ بنتا ہے۔ تو وہی معاملہ دنیا کے اندر انسانوں کے سلسلے میں ہے کہ ایک اللہ کی چاہت ہے ایک نظام کے تحت، اور اس میں بندے کا اپنا کردار ہے کہ وہ قدم بڑھاتا ہے کہ نہیں بڑھاتا ہے۔ بڑھاتا ہے تو اسے مل جائے گا، نہیں بڑھاتا ہے تو نہیں ملے گا۔ اسی بات کو یہاں بطور ترغیب کے سمجھایا گیا کہ اب اگر سمجھ گئے کہ واقعی قرآن برحق کتاب ہے تو ابھی ایک قدم تمہیں بڑھانا ضروری ہے۔